آخر ہانگ کانگ کا تنازع کیا ہے؟ کیا ہانگ کانگ ایک علیحدہ ملک ہے یا یہ چائنا کا ہی حصہ ہے؟ آخر کیوں مغربی طاقتیں چائنا کے مقابلے میں ہانگ کانگ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں؟ ہانگ کانگ میں ہونے والے حالیہ مظاہروں کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ وہ عام سوالات ہیں جو ہر اس باشعور شخص کے ذہن میں آتے ہیں جب وہ ہانگ کانگ سے متعلق کوئی خبر دیکھتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے درمیان سے۔ 1839-40 میں چائنا اور برطانیہ کے درمیان تناؤ بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر گیا، جسے دنیا اوپیم وار کے نام سے جانتی ہے۔ چائنا کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے چینی علاقے سلطنت برطانیہ کے کنٹرول میں آ گئے، جن میں ایک ہانگ کانگ بھی تھا۔ یہ علاقہ 1841 میں 156 سالہ لیز پر برطانیہ کو چلا گیا۔ 1997 میں جب لیز ختم ہوئی تو برطانیہ اور چائنا کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے ہانگ کانگ کا علاقہ چائنا کو دیا گیا، مگر ساتھ شرط رکھی گئی کہ 50 سال یعنی 2047 تک یہ علاقہ حصہ تو چائنا کا ہوگا، مگر اپنے تمام کاموں مثلاً تجارت، سیاسی نظام، اداروں سے متعلقہ پالیسیز میں خود مختار ہوگا۔ چائنا صرف بعض معاملات مثلاً سرحدوں کے دفاع وغیرہ کے سلسلے میں اس علاقے میں مختار ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کو ایک اسپیشل سٹیٹس مل گیا۔ اس کو ون کنٹری ٹو سسٹمز کا نام دیا گیا۔ اس وقت بھی ہانگ کانگ میں برطانیہ کی طرز پر جمہوری نظام ہے، جبکہ چائنا میں ڈکٹیٹرشپ سے مماثل ون پارٹی سسٹم ہے۔ جب بھی چائنا ہانگ کانگ کی خود مختاری میں مداخلت کی کوشش کرتا ہے تو شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2013 اور اس سے پہلے 2004 میں اسے اس قسم کی کوششوں میں شدید مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب 2019 میں پھر ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہانگ کانگ کا ایک جوڑا چھٹیاں منانے کے لیے تائیوان گیا۔ وہاں جا کر لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کر دیا اور خود واپس ہانگ کانگ آ گیا۔ واپسی پر اس نے قتل کا اعتراف کیا، مگر ہانگ کانگ حکومت اسے سزا نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس حوالے سے حوالگی کا کوئی قانون ہی موجود نہیں تھا۔ وہ مجرم بری ہو گیا، مگر اب حوالگی کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ مگر اگر ایسا کوئی قانون ہانگ کانگ میں منظور کیا جاتا تو چائنا ہانگ کانگ میں موجود اینٹی چائنا لوگوں کے خلاف اسے استعمال کر کے ان کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا تھا اور انہیں چائنا میں لے جا کر سزائیں دے سکتا تھا۔ ہانگ کانگ میں اینٹی چائنا لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اس قانون کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، کیونکہ یہ 1997 میں طے ہونے والے معاہدے میں منظور شدہ خود مختاری پر حملے کے مترادف تھا۔ چائنا اس قانون کے نفاذ پر زور دیتا رہا اور مظاہرے شدید ہوتے گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد چائنا نے ایک اور قانون ہانگ کانگ اسمبلی میں منظور کروانے کی کوشش کی، جس کا رد عمل مزید شدید ترین آیا اور لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین کو سڑکوں پر کھینچ لایا۔ اس کو سیکیورٹی بل کا نام دیا گیا۔ اس قانون کے مطابق اگر ہانگ کانگ میں بیرونی مداخلت کو روکا جائے گا اور جو بیرونی ایجنڈے پہ ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ اگر یہ قانون منظور ہو گیا تو چائنا جب مرضی جسے مرضی بیرونی ایجنٹ قرار دے کر سزا دے سکے گا اور چائنا مخالف آوازوں کو دبا سکے گا۔ یہ بھی 1997 کے معاہدے کے صریحاً خلاف ورزی ہوگی، مگر چائنا 2047 سے پہلے ایسا کیوں چاہ رہا ہے؟ ہانگ کانگ چونکہ اپنے معاملات اور پالیسیز میں خود مختار ہے اور امریکہ اور برطانیہ سے بہت اچھے تجارتی تعلقات رکھتا ہے، اس لیے چائنا کو خطرہ ہے کہ ٹریڈ وار میں امریکہ کے ہاتھوں ہانگ کانگ استعمال ہوگا اور ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کو اسٹریٹجکلی نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے وہاں پہ بیرونی اثر و رسوخ کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اس وجہ سے چائنا کو پوری دنیا میں خاص کر مغربی جمہوری طاقتوں سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت سے حقائق کے بارے میں جانا، اسی طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔